حضرات ذی وقار، رمضان المبارک میں مختلف قسم کی عبادات ملت اسلامیہ کو تحفہ دی گئی ہیں۔ کہیں پر قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی ہے، کبھی نوافل پڑھے جاتے ہیں، کبھی راتوں کا قیام کیا جاتا ہے، کبھی سحریوں افطاریوں کے اہتمام کیے جاتے ہیں، کبھی صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، کبھی اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اور ذکر و اذکار اور ہر قسم کی نیکیاں اور بھلائیاں، اور پھر بالآخر اس آخری عشرہ میں بہت سے خوش نصیب وہ ہیں جو اپنی دنیا کی ساری مصروفیات کو چھوڑ کے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین پر توجہ کرتے ہوئے اس کو مزید سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرتے ہوئے اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ اور ایک کام اور ہے جو ملت اسلامیہ نے جب سے روزے فرض ہوئے اس وقت سے ہمیشہ ہی رمضان المبارک میں خصوصی اہتمام کیا، لیکن جب سے اس کام کا اہتمام باقاعدہ طور پہ چھوڑ دیا گیا، اب صورتحال یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کی مقدس ساعتوں میں جب ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، رب کی رضا کے حصول کے لیے مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس وقت وہ خبریں پہنچائی جاتی ہیں کہ تمہارے قبلہ اول کے اندر یہ ہو رہا ہے، تمہارے فلاں خطہ کی فلاں مسجد میں یہ ہو رہا ہے، فلاں علاقے میں تمہارے مدارس کو جلایا جا رہا ہے، تمہاری عصمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، کیا کیا ظلم کیے جا رہے ہیں۔ شاید کبھی انسان نے تصور نہیں کیا تھا کہ ایسا ظلم بھی ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں سے یہ کام چاہتے ہیں کہ یہ کریں، اور جس کام کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے نعمتیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں، جس سے مسلمانوں کو عروج ملتا ہے، ان کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے توکل علی اللہ کی بہاریں ہوتی ہیں، ان کا اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے، یہ اپنے رب کے بندوں کی مدد کے لیے ایثار و قربانی کی لازوال مثالیں قائم کرتے ہیں۔ اس عظیم کام سے مسلمان منہ موڑ بیٹھے۔ اللہ رب العالمین اس کام کے حوالے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے اپنے قرآن کے اندر یہ آیات محفوظ کر کے دنیا والوں کی تربیت فرماتا ہے کہ جس وقت تم انتہائی کمزور تھے، نہ تمہارے پاس افراد تھے، نہ اموال تھے، نہ وسائل تھے، نہ ٹیکنالوجی تھی، کچھ نہیں تھا، دشمن تم پر بہت زیادہ بھاری تھا، ہتھیار اس کے پاس تھے، افراد اس کے پاس تھے، تیاری اس کی تھی، دنیا اس کی بیک پر موجود تھی، تم تو ٹوٹل مل ملا کے 313 ہوئے تھے، اور مقابلے میں تمہارے سامنے 1000 موجود تھے، اور ان 1000 کے پیچھے ساری دنیا کا کفر موجود تھا۔
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم نہایت کمزور تھے، نہایت کمزور۔ اذلہ کا لفظ اس سے آگے کوئی اور کمزوری ہے ہی نہیں۔ اللہ احکم الحاکمین حکمت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ مدد کیوں کی تھی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، تمہارا اعتماد اپنے رب پہ پختہ ہو کہ ہم اس رب کے بندے ہیں، اس رب کی رضا کی خاطر یہ بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، سحریاں افطاریاں کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس رب کے لیے جب ہم یہ کرتے ہیں تو رب وہ کچھ کر دیتا ہے جو انسان کی عقل و دانش میں آ ہی نہیں سکتا۔ انسان کبھی مایوس نہیں ہو سکتا جس کا رب پر توکل ہو۔ اللہ رب العالمین یہ نعمت پیدا کرنے کے لیے غزوہ بدر کی مثال دیتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر تمہاری مدد کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ الفاظ قیامت تک آنے والے ہر اس فرد کے لیے جو قرآن کو پڑھے گا، قرآن کو مانے گا، اس کو مخاطب کے صیغے سے بلایا ہے کہ تم جب کمزور تھے بدر میں، جب تم کمزور تھے تو اللہ نے مدد کی۔ مقصد کیا تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ اس وقت جو ہماری کیفیت ہے بحیثیت ملت اسلامیہ، کیا ہم آج زیادہ کمزور ہیں یا بدر میں زیادہ کمزور تھے؟ ہماری تعداد اس وقت کتنی ہے؟ چھوڑے باقی سب کو، صرف اپنے اس ایک قصبہ نما شہر کو دیکھ لیں، اس کی تعداد مسلمانوں کی، اور ان کے اموال، ان کے وسائل، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی ٹیکنالوجی، کیا کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ اور اگر پورے ملک کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو شامل کر لیں تو پھر کیفیت کیا بنتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود مسجد اقصیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کا دین لیا ہے، اپنی مرضی کے روزے رکھے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق جو دل کرتا ہے کہ اچھا وہ کر رہا ہے، سحری کا بڑا شاندار انتظام کرتے ہیں، چلو میں بھی کر لیتا ہوں، اچھا وہ بھی روزہ رکھتے ہیں تو میں بھی رکھ لیتا ہوں، قیام کا اہتمام کیا گیا چلو میں بھی شامل ہو جاتا ہوں۔ یہ دیکھا دیکھی کی جو عادت ہم نے اختیار کی ہوئی ہے یہ بالکل بانج ہے، بے نتیجہ ہے، بے مقصد ہے، بے فائدہ۔ اگر ہم واقعتاً نتائج لینا چاہتے ہیں اور اسلام کو کوئی رزلٹ دینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو پیغمبر رحمت علیہ السلام نے کیا ہے، اور ہر اس کام سے بچنا پڑے گا جس سے نبی رحمت علیہ السلام نے اپنی امت کو بچایا ہے۔ پھر انشاءاللہ ہمیں اپنے روزوں کا بھی احساس ہوگا کہ یہ جو ٹک ٹک کر کے ایک ایک سیکنڈ گزر رہا ہے یہ ماہ مبارک کی برکتیں اور رحمتیں اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے مجھے موسم بہار عطا کیا ہے نیکیوں کا، یہ بڑی تیزی کے ساتھ موقع جا رہا ہے، دوبارہ زندگی میں پتہ نہیں نصیب ہوگا یا نہیں، اس کو ضائع نہ کر بیٹھوں۔ جب اس کی فیوز و برکات کو سمیٹنے کے لیے ہم کاوشیں کریں گے اور ذہنی طور پہ تیار ہوں گے تو پھر اللہ رب العالمین سب کچھ ہمیں عطا کر دے گا۔ اگر ہمیں نہیں دینا رب نے تو دینا کس کو ہے؟ کسی اور کو، یہودی کو یا عیسائی ہندو کو تھوڑے ہی دینا ہے، صرف بس تھوڑی سی ڈائریکشن چینج کرنی ہے ہم نے۔ اللہ منتظر بیٹھا ہے کہ میرے بندے واقعتاً میری طرف رجوع کریں اور میں سب کچھ ان کو عطا کر دوں، اور اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔